منٹوں میں وہ فیصلہ کر سکتا ہے، کیونکہ حق، دین کا حق، سنت کا حق، اللہ کے کلام کا حق اتنا واضح اور اتنا صاف ہے کہ اس میں اشکال کی زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی، بشرطے کہ دل سچا ہو، ارادہ سچا ہو، سوچ سچی ہو، پھر احکام خدا میں چونو چلا، سنت نبوی میں قیل و قال، اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانا نہیں۔ جن کو اللہ ہی سے محبت نہیں، اللہ ہی سے جن کو بغاوت ہے، وہ حجت کرتے ہیں۔ قوم بنی اسرائیل کے واقعات قرآن میں بھی ہیں، احادیث میں بھی تفصیل کے ساتھ ہیں کہ وہ قوم ہر نبی کی بات پر، نبی کی ہر بات پر، ہر اچھے ایشو پر، ہر اچھے عقیدے پر سب سے پہلے اس کا کام یہ تھا کہ حجت، چھیڑ چھاڑ، آڑے ٹیڑے جواب، اس کے ذریعے پیغمبر کو پریشان کرنا، انکار نہیں، فوری طور پر اس کے اندر مسائل مسائل، سوال در سوال، سوال در سوال، آخر وہی چیز ان کے لیے تباہی کا باعث بنی، وہی چیز ان کے لیے بربادی کا باعث بنی۔ اور آج کوشش کرتا ہوں اتنا میں دین پر قائم ہوں، غنیمت ہے، سوچتے ہیں تو کیا غنیمت ہے؟ کیا اللہ پہ ہم نے احسان کیا کوئی دینداری اختیار کر کے؟ عبادت کی راہ پا کر کیا ہم نے اللہ پہ کوئی احسان کیا؟ نہیں، اللہ ہم پہ احسان کیا کہ ہم کو عبادت کی توفیق عطا کیا، اس کی وحدانیت کو تسلیم کرنے اور ایمان والوں کے گھرانوں میں پیدا کیا، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم کو پیدا فرمائے۔ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ ہم اپنا جسم کاٹ کر کے بھی اس کا شکرانہ ادا نہیں کر سکتے، اپنی جان اس راہ میں قربان کر کے بھی احسان نہیں جتا سکتے، کیونکہ اللہ نے شہید کا ایک مرتبہ رکھا، آخر وہ مرتبوں کا شکر کون ادا کرے گا؟ تو ہر حال میں عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا چاہے کیسے جمیلوں اور کیسے آفات و بلیات سے تھپیڑے کھائے، ایک ہی صورت ہے کہ انسان اللہ سے ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑے۔ تعلق مضبوط ہے، ہمارا ایمانی رشتہ خدا سے مضبوط ہے، بندے اور خدا کا جو فرق ہے وہ بندہ مکمل محسوس کر کے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو غلام اور غلامی کو اس نے خدا کی تسلیم کر لیا ہے۔ اگر اتنا عقیدہ اس کا مضبوط ہے، آسمان مخالف ہو اللہ ان کو بچا کر کے بتائے گا، زمین مخالف ہو اللہ ان کو بچا کر کے بتائے گا، ہوا مخالف ہو اللہ ان کو بچا کر کے بتائے گا، پانی مخالف ہو اللہ ان کو بچا کر کے بتائے گا۔ تاریخ ہے، پچھلے حالات اس بات کی گواہی دیتے ہیں، امت محمد کے لیے عمل کی ترغیب ہے اس کے اندر۔ اللہ ہزار سال پہلے کے واقعات کو، 5,000 سال پہلے کے واقعات کو اللہ نے قرآن کریم میں جگہ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، ان حالات کو معلوم کرایا، اور اس کی تفصیلات حدیث میں جو تشریحات ملتے ہیں وہی جبریل امین ہی کے طرف سے خدا کے پیغمبر نے بیان کیا، اور اس میں کوئی اشتباہ، جھوٹ، ملاوٹ، بڑھوتری، مبالغہ قسم خدا کی نہیں۔ جو نبی کہا اللہ ہی کی طرف سے کہا، جبریل جو لائے وہ اللہ ہی کی طرف سے لائے، کلام وحی مطلوع ہے، اللہ کے نبی کی بات وحی غیر مطلوع ہے، وہ سراپا وحی ہے، یہ وحی کے علاوہ یہ بھی اللہ ہی کی بات ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اس لیے ہماری نگاہ قرآن پر بھی ہو، ہماری نگاہ حدیث پر بھی ہو، اور ماضی کے واقعات پر بھی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور واقعات اتنے مشہور معتبر ہیں،
اللہ ایمان والوں کو ہر حال میں حفاظت کر کے بتایا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. بھائی سچی توحید تمہارے اندر ہے, سچے کلمے کی محبت تمہارے اندر ہے, تم واقعی مجھے چاہنے میں کمال پیدا کر لیا ہے, پھر دنیا میں آپ کو مصیبتوں میں مبتلا کر دوں اور ہمیشہ کی ذلت تمہارے نام لکھ دوں, یہ میرے شان کے خلاف ہے. کبھی تمہاری توحید ہی کو آزمانے کے لیے, کبھی تمہارے ایمان ہی کو آزمانے کے لیے تھوڑے مسائل ہم بھیجتے ہیں, مشکلات بھی بھیجتے ہیں, فاقے بھی بھیجتے ہیں, بیماریاں بھی بھیجتے ہیں. تم ہم نے ہمارے پیغمبروں کو آزمایا, ہم ہمارے پیغمبروں کے ساتھیوں کو آزمایا, ہمارے سے بے پناہ محبت رکھنے والے ہمارے دوست ولیوں کو ہم نے آزمایا, لیکن وہ آزمائش کا دور ان کی پوری زندگی نہیں بنا. پھر ہم نے ان آزمائشوں کا پھل بھی دیا, بلندیاں بھی عطا کی, سربلندیوں سے بھی ہم نے ان کو نوازا. دیکھو یہ پرانے طریقے ہیں جو تمہارے لیے, اگر وہ اپناؤ آج بھی ہمارا سلوک, ہمارا معاملہ میرے بندوں کے ساتھ ویسے ہی ہوگا. سیدنا نوح علیہ السلام کے واقعات میں آتا ہے, آپ ایک جنگل میں کشتی بنا رہے تھے. بعضوں نے لکھا ہے 50 گز چوڑی, 300 گز لمبی, بعضوں نے اس سے کم بھی لکھا ہے. بہرحال ایک بڑی کشتی آپ تختے کٹوا کر کے اسے ٹھوک کر 3 منزلہ کشتی بنایا. تفسیروں میں لکھا ہے کتنی منزلہ, 3 منزلہ کشتی بنایا آپ نے. نیچے حشرات اور جانور, یہاں تک کہ پھاڑ کھانے والے جانور, اللہ کی مخلوق کا ایک ایک جوڑا نچلے حصے میں, درمیانی حصے میں مویشی, اشراف جانور جن کو کھایا جاتا ہے, جن کا دودھ پیا جاتا ہے, ویسے مویشی حلال جانور درمیانی درجے میں. پھر اوپر کے درجے میں اللہ کے ماننے والے مومنین اور مومنات. اس کے لیے آپ نے ایک بڑی کشتی بنایا. لکھا ہے کہ تقریباً آپ نے اس کا کام 2 سال کیا. بعضوں نے اور کچھ مدت بھی کم لکھی ہے. بہرحال لمبی مدت آپ اس بیابان میں, اس جنگل میں بیٹھ کر کے کشتی کو تعمیر فرما, کشتی کو بنا رہے تھے, ٹھوک رہے تھے, تختے لگا رہے تھے. ایک مومنہ بڑھیا کا گزر ادھر طرف سے ہوا واقعہ ہے. ایک مومنہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان رکھنے والی اللہ کی ایک نیک بندی بڑھیا کا ادھر سے گزر ہوا. دیکھا کہ ہمارے پیغمبر خرید گئی. جنگل میں اتنی بڑی کشتی بنتے دیکھا تو اسے بڑا تعجب ہوا اور خرید گئی. جا کر کے کہا ہے اللہ کے پیغمبر کیا بناتے ہو؟ سیدنا نوح علیہ السلام نے جواب میں فرمایا قوم کی نافرمانی حد سے آگے بڑھ گئی ہے. مسلسل تقریباً ہمارے 950 سال 1000 سال کی قیمت کو, خدمت کو یہ لوگ رائگاں اور بیکار کرنے کی سازش و کوشش میں لگے ہیں. مسلسل 1000 سال سے میں اللہ کے تعلیمات ان کے سامنے رکھ رہا ہوں, اللہ کی وحدانیت ان کے سامنے رکھنا ہوں, سچائی کی تعلیم دے رہا ہوں, دیانت و امانت کی میں بات کر رہا ہوں, لیکن وہ لوگ ہمارا مذاق ہی اڑا رہے ہیں, مذاق ہی اڑا رہے ہیں. آخر کار ہم تنگ آ کر اللہ سے کہا کہ اے اللہ ان بدماشوں کو تیری نافرمانی کا مزہ چکھا. اے اللہ یہ بدماشوں کو اپنا تمرد, اپنی رعونت, اپنی فرعونیت, اپنی زبردستی, اپنی منمانی, اپنی کاہش کا تو مزہ چکھا. اللہ کے طرف سے جواب آیا ہے میرے ماننے والی بندی. اللہ نے کہا کہ اے پیغمبر تم یہ کشتی تیار کرو, ہم ایک ایسا زبردست پانی کا طوفان ان پہ برپا کریں گے, تم اور تمہارے ماننے والوں کے علاوہ دنیا سارے کفار سے خالی ہو جائے گی, دنیا سارے حق کے دشمنوں سے خالی ہو جائے گی. یہ عذاب ہم مسلسل 6 مہینے جاری رکھیں گے. کسی بڑے سے بڑے قوت کو اپنے تنوں کے ساتھ اس پانی میں باقی رہنا میسر نہیں ہوگا.
کسی بڑی سے بڑی چٹان اپنی قوت کا مظاہرہ کر کر کے وہ بچ جائے، نہیں ہوگا۔ ہر ہمارا نافرمان ہمارے اس عذاب میں ہلاک ہوگا۔ اللہ نے کہا بس حکم خدا پا کر کے میں یہ کشتی بنا رہا ہوں۔ مومنہ اللہ والی تھی، پیغمبر کی بات کا لحاظ تھا اس کے پاس، اللہ کے احکامات کو وہ ماننے والی تھی، لیکن شہر کے کنارے، بستی کے کسی کنارے ایک جھونپڑی کے اندر رہا کرتی تھی۔ اس نے 10 بستہ باادب ہو کر حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا، اے اللہ کے نبی، اگر وہ طوفان آنے کو ہے تو آپ مجھے بھی ذرا خبر دے دیجیے۔ فرمایا تو مومنہ ہے، جی اللہ سارے مومنین کو اس میں سوار کر لینے کا حکم فرمایا ہے، میں ضرور تجھے خبر پہنچاؤں گا۔ آخر کار وہ طوفان آیا۔ آپ اپنے ماننے والوں کو، مویشیوں کو، پرندوں کو، جانوروں کو چڑھانے میں اس قدر مصروف تھے کہ اس گڑیا کا خیال نہیں آیا، اور طوفان تیزی کے ساتھ چلا۔ لوگ مذاق اڑاتے تھے، جنگل میں سوکھی جگہ میں بیٹھ کر کے کشتی بنا رہا ہے، یہ سنگلاخ علاقوں میں، یہ جنگل میں، یہ درختوں میں، یہ پتھروں میں پانی کہاں سے آئے گا؟ کیسی بات سے تو ہم کو ڈرا رہا ہے نو، یہاں پانی کیسے آئے گا؟ اللہ نے ان کو بتایا کہ درخت چرے، اس کے اندر سے پانی کے برنالے پڑے باہر، پتھر اٹھے، اس کے اندر سے پڑے پانی کے برنالے، دیکھتے ہی دیکھتے سارے پانی میں غرق، اور اس میں حضرت نوح کا بیٹا کنعان بھی غرق۔ اور آپ اپنے ماننے والوں کو چڑھا کر کشتی جھکولے کھاتے کھاتے کھاتے، بعضوں نے لکھا ہے شعبان کی تاریخوں میں وہ طوفان شروع ہوا، محرم کے قریب محرم کی 10ویں تاریخ کو وہ کنارے پر لگا۔ مسلسل 6 مہینے یہ اللہ کے طرف سے یہ جھکولے تھے، اور وہ جھکولے کھاتے ہوئے کشتی اللہ تعالیٰ بچاتے بچاتے آخر ایک کوہ کے کنارے ایک پانی کم ہوا، عذاب ختم ہوا، پانی ختم ہوا، اور جا کر کے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کشتی کو پار لگایا، کنارے کھڑایا، سارے اترے، اور وہ مویشی، وہ جانور بھی اترے، جدھر ان کو جانا تھا وہ گئے۔ آپ اپنے ماننے والوں کو ساتھ لے کر کے یوں جا رہے ہیں، سامنے سے وہ بڑھیا آئی، بڑھیا آ کر کے کہا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بڑھیا نے جواب کہا، اے پیغمبر وہ طوفان کب آئے گا؟ جس کی خبر آپ دیے تھے وہ طوفان کب آئے گا؟ میں انتظار کر ہی رہی تھی میری جھوپڑی کے اندر، آپ اطلاع بھیجیں گے وہ طوفان آئے گا، جی، لیکن اب تک وہ طوفان نہیں آیا۔ پیغمبر وہ طوفان کب آئے گا؟ حضرت نوح علیہ السلام اسے دیکھے تو حیران ہو گئے، چونکہ کشتی کے سوار کرنے والوں میں وہ بڑھیا نہیں تھی، آپ اس کو خبر بھیجنے میں خیال نہیں رکھ سکے تھے سارے لوگوں کو چڑھاتے ہوئے، لیکن وہ جب یہ کنارے پہ اتر کے چل کے اپنی جماعت کے ساتھ جا رہے ہیں تو وہ بڑھیا بھی سامنے مل کر کے پوچھ رہی ہے کہ تو پیغمبر وہ طوفان کب آئے گا؟ حضرت نوح نے جواب میں فرمایا، اللہ کی بندی کیا کہتی ہے؟ وہ طوفان آیا، لمبا وقت چلا، خدا کے سارے نافرمان مارے گئے، کفار و مشرک عذاب کے گھاٹ اتار دیے گئے، اور اب اللہ ہم کو بچا کر کے یہ کنارے پر لایا ہے، اب ہم صحیح و سلامت چل کر کے کسی آبادی کی طرف، سکی جگہ کی طرف جا رہے ہیں، وہاں جا کر کے ہم گھر بسائیں۔ اس نے تعجب سے پوچھا، اچھا طوفان آ بھی گیا اور چلا بھی گیا؟ ہاں طوفان آ بھی گیا اور چلا بھی گیا۔ تو بڑھیا نے جواب میں فرمایا، وہ جواب ہمارے لیے عبرت ہے، محفوظ کیا واقعات کو بڑوں نے میرے دوستو۔ وہ بڑھیا نے جواب میں فرمایا، اللہ کے پیغمبر کشتی سبب تھی آپ کو بچانے کے لیے، حقیقت میں بچانے والا اللہ تھا۔ آپ کو طوفان دکھا کر، پانی میں گرا کر، جھگولے کھلا کر لے جا کر کے کنارے پہنچایا، سبب کشتی کو بنایا، اور مجھے میری کرسی ہی کو سبب بنا کر کے اللہ نے بچا لیا۔ اتنا سب کچھ چلا ہے، مجھے میرے کرسی کے اندر خود بھی خبر نہیں چلی، مجھے کچھ بھی پتا نہیں چلا، نہ چند بوند میرے گھر کے اندر گرے، نہ پانی میرے گھر کو گرا سکا، بڑے بڑوں کے محل گر گئے، بڑے بڑوں کے گھر گر گئے، لیکن اے پیغمبر مجھے اس کا پتا بھی نہیں چلا کہ میں بالکل لا علمی سے آپ کو نہیں پوچھ رہی ہوں کہ میں کیا وہ طوفان کب آئے گا۔ حقیقت میں میرے پروردگار نے مجھے طوفان کا کوئی اندازہ نہیں لگایا، مجھے کچھ پتا نہیں چلا۔ اللہ والوں نے واقعہ لکھ کر کے سمجھانا چاہا میرے دوستو، اللہ سے رشتہ تعلق مضبوط ہے، اللہ کبھی اسباب کے ساتھ بھی بچاتے ہیں، کبھی بے اسباب بھی بچاتے ہیں۔
کبھی بھی قدرت رکھتے ہیں وہ پاک پروردگار. تبھی تو آپ نے کہا یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم. اللہ ساری کائنات ساری خلقت اللہ کی مخلوق ہے. اللہ کہے تو سب سنے. سب کے اندر اطاعت و فرما برداری کا جذبہ ہے. جن کو جہاں پیدا کیا وہ وہی ہے, جس پتھر کو جہاں کھڑا کیا وہ وہی ہے, جس پہاڑ کو جہاں نصب کیا وہ وہی ہے, جس فرشتے کو قیام کا حکم وہ قیام میں ہے, جس فرشتے کو سجدے کا حکم وہ سجدے میں ہے, جس فرشتے کو رکوع کا حکم وہ رکوع میں ہے. میرے دوستو, اگر کمی بیشیاں ہیں ماننے کے بعد یہ عقل پانے والے انسان کے اندر کمی بیشیاں ہیں. من چاہی زندگی ہے, اپنے ارادے ہیں, اپنے خیالات ہیں, اپنی خواہش ہے. ان ساری چیزوں سے فرصت ملے گی, چلو اب اللہ کو سوچیں گے, چلو مسجد کے لیے وقت نکالیں گے, چلو اب واعظ ہے کہیں کچھ سن لیں گے. تلاش نہیں ہے حق کی. حق کی تلاش صرف واعظ کو تلاش کر کے آنا حق کی تلاش نہیں, صرف مدرسہ تلاش کر کے جانا حق کی تلاش نہیں. اللہ ہم کو جس حالت میں جس روزی میں رکھا ہے, تجارت میں حق کو تلاش کریں, ملازمت میں حق کو تلاش کریں, زراعت میں حق کو تلاش کریں. ہر جگہ اگر تلاش حق ہے, اللہ تعالیٰ ان حالات ہی میں رکھ کر کے ہم کو اوپر اٹھائیں گے, ہم کو ترقی عطا فرمائیں گے. اللہ کا وعدہ. ایک بات یاد آئی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک غالباً 15 یا 16 سال کی ہے. 15 یا 16 سال کی عمر ہے. آپ کے چچا ابو طالب تجارت کے لیے ملک شام کا ارادہ فرماتے ہیں. سامان سب سواریوں میں لاد دیا گیا. اونٹ چل پڑے جو سامان کے تھے. اب ابو طالب کو بھی جانا ہے. عموماً سامان کے لیے خوب وزن اٹھانے والے اونٹوں کا انتخاب کیا جاتا ہے. سواری کے لیے تیز بھاگنے تیز چلنے والے اونٹوں کا انتخاب کیا جاتا ہے. ابو طالب نے اونٹ انتخاب فرمایا اپنے اونٹوں میں سب سے مضبوط اور تیز رفتار, چابک اور چالاک. بھتیجے سے کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھتیجے سے کہا, ابھی آپ کی نبوت کا ظاہر نہیں ہوئی, ابھی آپ کی بعثت نہیں ہوئی. بھتیجے سے کہا بیٹے آپ کو بھی چلنا ہے. کہا کہ اچھا چچا جان چلیں گے. اب گئے سواری کے پاس. اونٹ بڑا اونچا جانور ہے, اس پر سوار ہونے کے مختلف انداز ہوتے ہیں. بعض اونٹوں کو اتنا سجایا اور اتنا سمجھا کر کے رکھا جاتا ہے کہ جب سوار ہونے کے لیے اس پہ ہاتھ رکھے تو وہ بیٹھ جاتا ہے. مالک اس پہ سوار ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد یہ خاص قسم کا اشارہ ہوتا ہے, یوں کہیں تو وہ اٹھ جاتا ہے. ابو طالب سوار ہوئے, بھتیجے سے کہا بیٹے بیٹھ جاؤ پیچھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بیٹھ گئے چچا کے, اور ابو طالب نے اونٹ کو اشارہ کیا, چلو. قسم خدا کی اونٹ اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے, ڈٹ کے بیٹھا ہے. 2-3-4 اشارے کیے. تعجب ہوا کہ چھوٹے سے ہلکے سے اشارے پر اٹھنے والا میرا یہ اونٹ کیوں نہیں اٹھ رہا ہے. دونوں اترے نیچے, دیکھے کیا کوئی چیز کوئی چبھی ہے, کوئی تکلیف ہوئی ہے, کیا قصہ, کچھ بھی نہیں. اب خالی اونٹ کو یوں کہا جی, بغیر سواری کے اونٹ کو یوں کہا, اونٹ جھٹ سے اٹھ گیا. اتنی تیزی کے ساتھ اٹھا کہ بہت چاق و چوبند ہے. خیر ابو طالب سمجھے کہ شاید کچھ سستا ہوگا, اب برابر آ گیا ہے, پھر اسے بٹھایا. ابو طالب بیٹھ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھتیجے سے کہا کہ بیٹے بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پیچھے. پھر اونٹ کو اشارہ کیا, قسم خدا کی اونٹ اٹھنے کے لیے تیار نہیں. ابو طالب کو فوراً خیال آیا کہ یہ اونٹ جب اس پہ سواری نہیں ہے, اشارے پر اتنی تیزی سے اٹھتا ہے, کبھی ہماری نافرمانی نہیں کی, ہم نے اسے خوب کھلایا سجایا سمجھایا, اسے تیار کر رکھا ہے, لیکن اب کالی ہے تو بہت تیزی سے اٹھتا ہے. ہم دونوں بیٹھ جاتے ہیں تو یہ اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. تو تدبیر سوچی ابو طالب کو کہ یہ بھتیجے کو جو میں پیچھے بٹھایا ہوں ان کو میں سامنے کر لوں. تو فوراً کہا کہ اے محمد تم سامنے آ جاؤ. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر آئے, سامنے بیٹھ گئے. ابو طالب پیچھے بیٹھ گئے اور اونٹ کو یوں کہا, قسم خدا کی اونٹ
اٹھ کر کھڑا ہو گیا. اللہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ جو سارے عالم کا امام بننے والا ہے ابو طالب اسے پیچھے اٹھا کر کے لے جائے. واقعہ ہے سیرت میں، لیکن مجھے آج اس سے ایک سبق لینا ہے. میں اپنی ضمیر کو گواہ بناتا ہوں، میں اپنی ضمیر کو کتاب کرتا ہوں. میرے دوستو، ایسا نہیں کہ میں صرف آپ کو کتاب کر رہا ہوں، خود میں بھی اپنی زندگی کے اندر وہی اصول کو اپنانا چاہتا ہوں. سبق اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ دوستو، یہ جو ہماری زندگی کی گاڑی چل رہی ہے، چاہے تجارت کی گاڑی ہو، ملازمت کی گاڑی ہو، زراعت کی گاڑی ہو، چاہے جتنی بڑی تجارتیں ہوں یا جتنی چھوٹی تجارتیں ہوں، آج ہمارا یہ حال بنا ہے کہ ہم نبی کی ذات نہیں ہے، ان کو تو پردہ کرنا ہے. اللہ کی مشیت کے مطابق وہ پردہ فرما لیے، لیکن نبی کی سنت آج بھی زندہ ہے، نبی کی شریعت آج بھی زندہ ہے، نبی کا لایا ہوا قرآن آج بھی زندہ ہے. اگر ہماری زندگی کی گاڑی تیزی کے ساتھ چلنا ہے تو جو ہمارا مزاج بنا ہے کہ ہم سنت کو پیچھے ڈال کر خواہش کو سامنے رکھ رہے ہیں. بڑے تاجر ہیں پھر بھی نقصان میں رہیں گے، چھوٹے تاجر ہیں پھر بھی پریشان رہیں گے، جی کسان ہے پھر بھی پریشان رہے گا، عالم ہے پھر بھی پریشان رہے گا، جی وہ دینی خدمات میں ہے، لیکن جب مسائل گھر کے اندر آتے ہیں، جب معاملات کا موقع آتا ہے، میرے دوستوں بزرگوں، ہماری خواہش کو پہلا درجہ ہے، ہماری آرزو کو پہلا درجہ ہے، ہماری امنگوں کو پہلا درجہ ہے، ہماری اڑان کو پہلا درجہ ہے. کہہ رہے ہم یہاں جائز نہیں دیکھیں گے، ناجائز نہیں دیکھیں گے، یا سود نہیں دیکھیں گے، غیر سود نہیں دیکھیں گے، ہم یہاں فلاں دیکھیں گے، فلاں دیکھیں گے، نہیں دیکھیں گے. جب یہ ساری چیزوں کے ساتھ ہم نے مال جمع کر لیا، اب رمضان آیا ہے، اچھا چلو کچھ خیرات کر دیں گے ہم لوگ، چلو ہم کچھ خیرات کر دیں گے. نہیں میرے دوستو، اگر یہ زندگی کی گاڑی میں، تجارت کی گاڑی میں، زراعت کی گاڑی میں، ملازمت کی گاڑی میں، سیاست کی گاڑی میں، زندگی کے ہر میدان میں اگر مومن کو کامیاب ہونا ہے، سنت کو سامنے، خواہش کو پیچھے رکھنا پڑے گا، شریعت کو سامنے، اپنے ارادوں کو پیچھے رکھنے پڑے گا، قرآن کو سامنے، اپنے عزائم کو پیچھے رکھنا پڑے گا. جی جب عزائم قرآن کے تابع ہوں گے، جب خواہشات سنت کے تابع ہوں گے، جب ہماری امنگیں حق کے تابع ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر بڑی طاقت عطا کریں گے، کامیابی عطا کریں گے، سکون عطا کریں گے، قلب کو تسکین عطا کریں گے، طمانینت عطا کریں گے. نہیں بھائی، یہ ساری چیزوں کے اندر ہمارا من چلے گا، ہماری مرضی سے. ایک لباس کی قریبی پر ہم جاتے ہیں، ہماری خواہش سامنے ہے، شریعت پیچھے. بھائی ماڈل پیس ہے، کیا بولتے اسے؟ ماڈل پیس، ہاں ماڈل پیس ہی کہتے ہیں، ماڈل پیس. اگر وہاں خواہش کے بجائے، ہماری امنگ اور آرزو کے بجائے، اگر وہاں ہم سنت کو سامنے رکھ لیں، شریعت کو سامنے رکھ لیں، کیا یہ لباس ساتر ہے؟ کیا یہ لباس میرے جسموں کو مکمل چھپانے والا ہے؟ یہ لباس سے عجب نہیں آئے گا، یہ لباس سے غرور نہیں آئے گا، یہ لباس سے تکبر نہیں آئے گا. لباس سطر کو چھپانے کے لیے اس میں سادگی ہو. جی اتنا اگر سوچ کر کے اگر میری ملت کی بہن بھی، میرا بھائی بھی اگر لباس خریدنے والا بنے، یا سنت آگے ہے، شریعت آگے ہے، خواہش پیچھے ہے. ارے وہ سب نہیں بھائی، ہم کو ایسا ہونا، آستین جٹ ہونا، ہم کو ایسا ہونا، ہم کو ایسا ہونا. لباس تو ہوگا 10-20 ہزار کا، لیکن وہ اتنا پتلا ہوگا کہ وہ ساتر نہیں ہوگا، وہ جسموں کو چھپانے والا نہیں ہو. ایسے ہی کھانا ہے، ایسے ہی پینا ہے، ایسے ہی گھر کی تعمیر ہے. جتنے بھی تقاریب ہماری زندگی سے متعلق ہیں، جتنے بھی معاملات ہماری زندگی سے وابستہ ہیں، قسم خدا کی میرے دوستو، اگر اللہ کی پکڑ سے بچنا، دنیا میں آزمائشوں سے بچنا ہے، سنت سامنے ہوگی، خواہش پیچھے ہوگی، شریعت سامنے ہوگی، عزائم پیچھے ہوگی. یہ مزاج اگر امت کے اندر مجموعی طور پر آ گیا، تنہائیوں میں بیٹھ کر کے ہم سوچیں، ہماری دکان، ہماری تجارت، ہمارا گھر، ہمارے گھر کی شادیاں، ہمارے گھروں کی ٹھنڈک، ہمارے گھروں کا لین دین، پتہ نہیں میرے دوستو زندگی سے جتنے اعمال وابستہ ہیں، اس میں سنت سمجھ کر سوچنے والے مسلمانوں کا پرسنٹیج کیا ہے؟ خواہش پر اپنا مال، اپنا پیسہ خرچ کرنے کا مزاج کیا ہے؟ پھر وبال آئے گا. سنت کی توہین پر وبال، آزمائشیں، فرض کی ناقدری پر وبال، آزمائشیں، قرآن کو پیٹ پیچھے ڈالنے پر وبال اور آزمائشیں. آج دنیا پریشان ہے. یہ کیسا ماجرا ہے میرے دوستو؟ پانی اتنا پھر پینے کو پانی نہ ملے. بڑا اخباروں میں بڑا کشمیر جن حالات سے گزر رہا ہے.
اللہ پتہ نہیں کن آزمائشوں سے گزار رہے. ہم یہی دعا کریں گے ہمارے مومنین کے لیے, ہمارے مومن بھائیوں کے لیے, یا اللہ تیرے کتاب سے تو حفاظت فرما. پانی سر سے اوپر, پانی چھت سے اوپر, لیکن پینے کے لیے پانی نہیں. پینے کے لیے ان کو وہ ہیلی کاپٹر سے, ہوائی جہاز سے پانی کے وہ چیزیں پھینکی جا رہی ہیں. پانی ہو کر کے بھی پانی نہ ملے, اناج ہو کر کے بھی اناج نہ ملے, پھل میوے ہو کر کے بھی میوے نہ ملے. یہ کیسا ترسانا ہے, یہ کیسا ترسانا ہے. تھوڑا سوچے. حالات سب وہ حالات ہیں یہاں پورے ملک کے اندر یہ ہیجان, یہ پریشانی کا عالم. ہر طاقت یہ کوشش کر رہی ہے سارے عالم کے اندر مسلمان کو, داڑھی والے کو, سادے سیدھے لباس والے کو دہشت گرد بنا کر کے ساری قوموں کو اسلام سے بدزن کراتے ہیں. ارے ساری قوموں تو قومیں, خود ہماری نسلوں کو بدزن کراتے ہیں, خود ہماری اولاد کو اسلام سے تنفر پیدا کراتے ہیں. وہ ان کو سہاتا ہے ظلم. لیکن یاد رکھو کبھی فرقہ واریت کا جواب فرقہ واریت سے نہیں ہو سکتا, کبھی ظلم کا جواب ظلم سے نہیں ہو سکتا, کبھی شرارت کا جواب شرارت سے نہیں ہو سکتا. انتہا پسندی کو, تشدد کو ہم مسلمان بحیثیت مسلمان اسے غلط سمجھتے ہیں, اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. لیکن پھر کیا, فرقہ واریت کا جواب پھر کیسے؟ اللہ کے نبی نے تعلیم دیا ہے نفرت کا جواب محبت سے دو, بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دو, خیانت کا جواب دیانت سے دو, جھوٹ کا جواب سچائی سے دو. واپس لوٹ کر آنا پڑے گا, چاہے زمانہ کتنا ترقی کر لے, چاند پہ پہنچ جائے, نبی کی سنت پر واپس آنے کے باوجود میرے دو واپس آنے کے سوا ہمارے لیے چھٹکارے کا, بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں. یہ اٹل بات ہے, واپس ہم کو ادھر ہی آنا پڑے گا, واپس ادھر ہی آنا پڑے گا. جب اس طریقے سے ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں, اللہ کے پاس ہماری عظمت ہوگی, اللہ کے پاس ہمارا مرتبہ ہوگا. اللہ قرآن میں واضح الفاظ میں کہتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, میرے نظر میں مکرم وہی ہے جس کے دل میں ڈر ہے, جس کے دل میں میرا خوف ہے. وہ اللہ کی نظر میں مکرم, دنیا والوں کی نظر میں ذلیل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے نظر میں جو مکرم ہے, فرشتہ اعلان کرتا ہے اے زمین پر بسنے والی مخلوق, فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے, تم بھی محبت کرو, تم بھی محبت کرو. تو دوستو دل دماغ کو جب اتنا قابل ہم بنا لیں کہ سنت ہم کو سمجھ میں آ جائے, شریعت اور قرآن جائز و ناجائز کا فرق ہم کو سمجھ میں آ کر زندگی کی گاڑی چلے گی, اللہ ضرور اس کے اندر کامیابی عطا فرمائے. اللہ کے سامنے حاضری ہوگی تب بھی مرتبہ. یوسف علیہ السلام کا ایک دوست بار بار حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کے لیے تشریف لاتے تھے. ایک مرتبہ سیدنا یوسف نے ان سے کہا بھائی تم بڑی محبت کے ساتھ ملاقات کے لیے میرے پاس آتے ہو, دوست کیا کبھی دوست کے لیے تم نے کچھ تحفہ بھی لایا؟ کیا پوچھا؟ دوست ہو تم میرے, آتے ہو آپ میرے پاس, اگر میں آپ کے پاس آتا ضرور تحفہ لے کر کے آتا. حالات اور موقع نہیں کہ میں آپ کے پاس آؤں, لیکن آپ مجھے یاد کر کر کے آتے ہیں. چلو آپ کے آنے کا میں ضرور استقبال کرتا ہوں, لیکن دوست کے پاس آ رہے ہو کوئی تحفہ بھی تو لائے ہو. وہ دوست چونکہ پیغمبر کا دوست تھا, پیغمبر کی تربیت تھی, پیغمبر کی رفاقت تھی. آج ہماری رفاقتیں اچھی ہیں, آج ہماری دوستان کیسے ہیں, کیا قصہ خود ہر ایک سوچے. رفاقت سچے کی ہوتی ہے, کونوا مع الصادقین والی کیفیت اگر ہماری زندگی کے اندر ہے, اللہ تعالی ہمارے قلب و دماغ کو کھول دیتے ہیں. دوست نے سیدنا یوسف سے فرمایا کہ اے یوسف, اللہ کی ساری کائنات اس وقت آپ سے زیادہ حسین دوسرا کوئی نہیں ہے. اتنی حسین چیز کے پاس تحفہ دینے کے لیے اور حسین چیز میں کہاں سے لاؤں, میں اور حسین چیز کہاں سے لاؤں؟
اس لیے میں یوسف کے پاس یوسف ہی کا تحفہ لے کر کے آیا ہوں، آپ کی حسن و خوبصورتی کو دکھانے والی ایک نعمت لے کر کے آیا ہوں، آپ دیکھ کر کے خوش ہو جاؤ گے، کہہ کر کے جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک آئینہ اٹھا کر کے دیا، یوسف دیکھ لو اپنے چہرے کو، آپ کے اس حسن و جمال کو، آپ کی اس خوبصورتی کو دیکھ لو، اس کا نگر، اس کا برابر ہماری نظروں میں آج تک کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اب آپ کے پاس ایسا ہی تحفہ میں لایا ہوں کہ جو آپ کو آپ ہی کو میں دے رہا ہوں، آپ کے لیے، آپ دیکھ لیجئے اس میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام لیے، دیکھے، اپنے حسن کو اللہ کا شکر ادا کیا، بہت خوش ہو گئے۔ اہل دل لکھتے ہیں یہ واقعہ لکھنے کے بعد میرے دوستو، ہم اپنے دل کو اتنا مضبوط، پاکیزہ، کینے سے، حسد سے، بغض سے، شرک سے، کفر سے، بدعت سے اپنے دل کو اتنا پاک اور صاف بنائیں، یہ دل ایک اللہ کا بنایا ہوا ہے، یہ دل میں اللہ ہی کی محبت ٹھہر سکتی ہے۔ جب اللہ کے دربار میں ہم حاضر ہوں تو اللہ پوچھے کہ میرے غلام ہیں، میرے بندے، تو میرے لیے کیا لایا ہے؟ تو بندہ وہاں پر یوں کہہ سکے کہ اے اللہ تیرے پاس میں کیا لا سکتا ہوں، میری زندگی میں بھی دعا تھی تیرے سے اللہ، میں تیری محبت مانگتا تھا، یہ دل ہے اس میں میں تیری محبت لے کے آیا ہوں، دیکھ لے پروردگار، اس میں تیرے سوا کسی کی محبت نہیں ہے، تیرے سوا کسی کی آرزو نہیں ہے، تیرے سوا کسی کا خوف نہیں ہے۔ دوستو سچ بتاؤ، کیا میں بھی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے یہ کہہ سکوں کہ میں یہ کہہ دوں کہ میرے دل میں اللہ کے سوا کوئی محبت نہیں؟ کیا آج یہ ہماری حالت ہے؟ ارے دل اتنا سیکل بنائے، دل اتنا مانجے، دل کے برتن کو اتنا صاف کرے کر اللہ پوچھے تو اللہ سے کہہ دے کہ اللہ ایک دل ہے جس میں تیری محبت لے کے آیا ہوں، دیکھ لے اس میں تیری سوا دوسری کوئی چیز نہیں ہے میرے دل کے اندر۔ اللہ سب کو اس کا قابل بنائے میرے دوستو، اس کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار ہماری زندگیوں میں اللہ کے نبی کی سنت اور شریعت کو سامنے رکھ کر اپنے خواہشات کو پیچھے رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ کیفیتیں ہیں، ایک مومنہ بڑھیا اپنے جھونپڑی کے اندر رہ کر کے اتنے بڑے طوفان سے اپنے آپ کو بچاتا ہے پروردگار، یہ بھی سبب ہے، وہ بھی سبب ہے، اسباب لا پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے ہم کو، اور ہمارے قلب کو اس قابل بنائے جس میں اللہ ہی کی محبت باقی رہے، باقی ساری محبتوں سے یہ دل دھلے۔ بیوی سے محبت ہے تو وہ اللہ ہی کے لیے، اولاد سے محبت ہے تو وہ اللہ ہی کے لیے، آپ کو اگر میرے سے محبت ہے تو اللہ ہی کے لیے، اس لیے کہ بھائی جمعے میں آ کر کے کچھ باتیں بولتا ہے، اس لیے محبت۔ مجھے آپ سے اگر محبت ہے تو صرف اس لیے ہے کہ بھائی یہ لوگ پابندی سے اول وقت آتے ہیں۔ عالم دین سے اگر محبت ہے تو علم کی وجہ سے، تلاوت کی وجہ سے، قرات کی وجہ سے، ساری محبتوں کی اجازت ہے، وہ ساری محبتوں کو غیر کی محبت نہیں، وہ بھی اللہ ہی کی محبت ہے۔ اللہ کا حکم ہے بیوی سے محبت سے رہے، اسی پر اطاعت کرتے ہوئے بیوی کے ساتھ محبت ہے تو وہ بھی اللہ ہی کی محبت ہے۔ اس کا مطلب راہب بن جانا نہیں، سنیاسی بن جانا نہیں، جوگی بن جانا نہیں، گھر دار کو جھٹک دینا نہیں، دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنا نہیں میرے دوستو۔ ان ساری چیزوں میں ہوتے ہوئے سنت ہو، شریعت ہو، جائز و ناجائز کا فرق ہو، بدعت کی پہچان ہو، اور زندگی پھونک پھونک کر کے چلے، احتیاط کی زندگی گزارے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ، مصائب سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، آزمائشوں سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔